صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج بہت ہی عظیم ہستی جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، جو سید الشہداء ہیں، اسد اللہ و اسد الرسول ہیں، امیر طیبہ ہیں، والی بطحہ ہیں، کاشف الکرب ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی اور پیارے چچا جان ہیں۔ اس میں گرامی آپ کا حمزہ ہے، اور حمزہ کا معنی بہادر، شیر، بہت خوبصورت نام۔ اور پھر والد گرامی آپ کے سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے پیارے دادا جان ہیں۔ اور پھر جو ابو لہب کی لونڈی اور کنیز ہیں ثویبہ رضی اللہ عنہ، یا جنہیں صوبیہ بھی کہتے ہیں، ان کا بھی آپ نے دودھ پیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کا دودھ نوش فرمایا، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ رضائی بھائی بھی ٹھہرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہری عمر میں 2 یا 4 برس زیادہ ان کی عمر تھی، یعنی واقع فیل جو ہے اس سے 2 سال یا 4 سال پہلے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، بنو ابراہیم، بنو اسماعیل، بنو کنانہ میں سے ہیں، تو خاندانی شرف، عزت، نجابت، شرافت اسی طریقے سے آپ کو حاصل ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں اور پیارے چچا جان بھی ہیں۔ تو پھر قریش اور بنو اسماعیل کی شرافت، نجابت، یہ اللہ تعالیٰ نے شرف بھی آپ کو عطا فرمایا۔ اور پھر یہ ایسی عظیم ہستی ہیں کہ انہوں نے بھی ابتدا میں اسلام قبول کیا، بالخصوص جب بعثت نبوی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اظہار نبوت فرمایا تو اس کے 2 سال بعد ہی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کا واقعہ وہ بھی بہت عجیب ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جب ہم فضائل و مناقب کا ذکر کرتے ہیں تو بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران میں جو اللہ رب العزت فرماتا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ قُتِلُوا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہ آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائیں انہیں مردہ مت گمان کرو۔ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ انہیں مردہ مت کہو، وہاں مردہ کہنے سے منع فرمایا، یہاں پر انہیں مردہ گمان کرنے سے، ان کے بارے میں یہ خیال کرنے سے منع فرما دیا کہ تم اپنے خیال میں بھی یہ بات نہ لاؤ کہ معاذ اللہ جو شہداء ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے مردہ ہیں، بلکہ فرمایا بل احیاء عند ربہم، وہ تو اللہ کی اللہ کی بارگاہ میں زندہ بھی ہیں، اور یرزقون، وہ اللہ کی بارگاہ سے رزق بھی پاتے ہیں، اللہ کی نعمتیں بھی انہیں حاصل ہیں۔ تو یہ آیہ مبارکہ اگرچہ تمام شہدائے کرام کے لیے ہے، لیکن بالخصوص اس آیہ مبارکہ میں مفسرین نے لکھا کہ یہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں نازل ہوئی، خاص طور پر آپ کے حوالے سے یہ آیت مبارکہ ہے۔ تو پھر پتہ چلا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ یوں کہ 2 نبوی یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار نبوت فرمانے کے دوسرے سال جب کہ کفار مکہ
اور ان میں ابو جہل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو مختلف حیلے بہانوں سے تکالیف پہنچاتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اذیتیں دیں، بعض اوقات مارا پیٹا، تکالیف پہنچائیں، زخمی کیا۔ اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی، اس میں سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ بھی، اس میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی، اس میں دیگر کبار صحابہ کرام اور والسابقون الاولون من المہاجرین، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی شامل۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی بے ادبی کا مظاہرہ کیا کرتے، تکالیف پہنچایا کرتے۔ ایک موقع پر ابو جہل نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یوں ہی ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بے ادبی کا مظاہرہ کیا، آپ کو تکلیف پہنچائی۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ چونکہ شجاع تھے، بہادر تھے، ظاہر حسن و جمال بھی تھا، جسامت میں بھی بہت قوی تھے، یوں کہہ لیجئے ایک بڑے شجاع، بہادر اور پہلوان تھے۔ تو اکثر شکار کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس دن بھی شکار کے لیے تشریف لے گئے ہوئے تھے۔ جب واپس تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کو بتایا، کچھ خواتین نے بھی بتایا کہ حمزہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے بہت بدتمیزی کی ہے اور ان کو تکلیف پہنچائی ہے اور غالباً ان کو زخمی بھی کیا ہے۔ جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو پھر بپھرے ہوئے شیر کی طرح وہاں پہنچے جہاں یہ کفار مکہ بیٹھا کرتے تھے۔ ابو جہل ہوا کرتا تھا، اکثر بیٹھتا تھا۔ بس جاتے ہی اپنے کمان نکالی اور اس کے ساتھ ابو جہل کو پیٹنا شروع کر دیا، اس کو مارنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو سچا سمجھتا ہوں اور میں ان کی نبوت اور رسالت، اللہ کی وحدانیت یعنی اسلام پر ایمان لاتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ رات بہت بے چینی، بے قراری سے گزری، اور اگلے دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سارا اپنا معاملہ پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نظر رحمت فرمائی اور دعاؤں سے نوازا تو آپ کا قلب جو ہے وہ مزید تسکین پا گیا، اور پھر آپ کا دل اسلام کی حقانیت پر ثابت قدمی آپ کے دل کو حاصل ہوئی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس حوالے سے بھی مفسرین نے لکھا کہ آپ کے لیے فرمایا، اگرچہ یہ تمام مومنین کے لیے، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے، اللہ فرماتا ہے آفمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، فرمایا تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔ صاحب روح البیان، تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ خاص طور پر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان میں نازل ہوئی۔ اسی طرح دیگر مفسرین نے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہما، ان کا بھی ذکر فرمایا۔ تو پتہ چلا اللہ رب العزت کی جانب سے جس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، پھر اللہ رب العزت اسے نور عطا فرما دیتا ہے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، کہ جس کے بارے میں پھر ایمان والے اس دنیا میں بھی اور بالخصوص آخرت میں بھی دعا کریں گے، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل فرما دے۔ تو یہ نور، یہ روشنی اسلام کی روشنی ہے، یہ دل میں پیدا ہونے والی روشنی ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے لکھا تھا، کہا تھا کہ دل بینا بکر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، کہ آنکھ تو تمہاری بینا ہے، بظاہر ظاہری چیزیں دیکھتی ہے، لیکن اللہ سے ایسا دل مانگو جو حقیقت میں ایسی بصیرت کا حامل ہو کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکے، ہر چیز دیکھ سکے، ہر معاملہ دیکھ سکے۔ کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اگر آنکھ کا نور ہے تو یہ دل کا نور نہیں ہے۔ لوگوں کے پاس آنکھ کا نور ہوتا ہے، لیکن جب دل کا نور نہیں ہوتا تو پھر حق اور باطل کے درمیان وہ فرق نہیں کر سکتے۔ تو یوں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ آیات بینات، اور پھر وہ آیت مبارکہ بھی کہ اللہ تعالیٰ جسے ایمان عطا فرما دیتا ہے اس کی مثال یوں ہے، یعنی کفر سے جو ایمان کی طرف آتا ہے، جیسے مردوں میں زندہ،
تو یہ بھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شان میں آیت مبارکہ نازل ہوئی بالخصوص، اگرچہ یہ تمام ایمان والوں کے لیے، تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے مجدہ جاں فضا ہے، لیکن بالخصوص سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یعنی آپ پہلے اسلام سے دور تھے بظاہر، تو جب اسلام کی دولت قبول کی تو فرمایا کہ آپ تو زندوں میں ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ کے ذیل میں پھر مفسرین نے لکھا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ مر کر بھی زندہ ہوتے ہیں، اور جو ایمان نہیں لاتے وہ زندہ رہ کر بھی مردہ ہوتے ہیں، کیونکہ قلب ایمان کی حلاوت سے دور ہوتا ہے، ایمان کے نور اور روشنی سے دور ہوتا ہے، ہدایت سے دور ہوتا ہے، تو وہ ایسا شخص جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہے، تو حقیقت یہی ہے کہ وہ زندہ ہو کر بھی مردوں میں شامل ہے، مردہ دل ہے، مردہ ضمیر ہے۔ اور ایسا شخص جو بظاہر اس دنیا سے چلا بھی جائے لیکن ایمان سلامت لے جائے تو پھر وہ مردہ ہو کر بھی حقیقی معنوں میں وہ زندہ ہے، اور یہی حقیقی زندگی ہے، یہی آب حیات ہے جو بندہ مومن کو ایمان کے بدلے میں حاصل ہوتی ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، یہ دو ایسی ہستیاں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پھر مسلمانوں نے سر عام، صحابہ کرام علیہم رضوان نے کعبۃ اللہ میں عبادات کرنا شروع کر دیں، سر عام اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو عظیم ہستیوں کے وسیلے سے اسلام کو مزید شان و شوکت سے نوازا، اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمام کفار مکہ ڈرتے تھے، آپ کا سامنا کرنے کی جرأت نہیں رکھتے تھے، حتیٰ کہ جب ابو جہل کو آپ نے اس کی اوقات دکھائی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اس کو زد و کوب کیا اور اس کو مارا، اس کو زخمی کیا، تو اس کی بھی جرأت نہیں ہوئی۔ بعض وہاں پر لوگوں نے کہا کہ ہم سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے لڑتے ہیں، تو ابو جہل نے ڈر کے مارے منع کر دیا کہ نہیں، یہ معاملہ سنگین ہو جائے گا۔ اسے پتہ تھا کہ اگر ہم اس معاملے کو مزید بڑھائیں گے تو پھر ہماری جانیں بھی جا سکتی ہیں، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کی پر ہم قربان جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں پر، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ پر، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ پر، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر، سبھی صحابہ کرام پر ہماری بھی جانیں قربان، کہ جنہوں نے اپنی جان و مال، عزت، اپنی اولاد، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب کچھ نشاور کر دیا، سب کچھ نثار کر دیا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دی۔ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جذبہ تھا، اور حقیقت یہی ہے کہ اسی کو ایمان کہتے ہیں، یہی حقیقی اور کامل ایمان ہے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو حاصل تھا۔ تو مکہ المکرمہ میں بھی اس طرح سے پھر کفار جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ پھر دوبارہ کبھی اذیت یا تکلیف نہ پہنچا سکے جس طرح وہ پہنچانا چاہتے تھے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ سلسلہ وہ معاملہ رہا صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ، جو صحابہ کرام علیہم رضوان بظاہر جن کے یا غلام تھے یا کمزور تھے یا جن کو کوئی خاص پناہ دینے والے نہیں تھے، یا بعض اوقات جو کسی کے دستے نگر بظاہر ہوتے تھے، کسی قبیلے کے ساتھ حلیف ہیں یا اس طرح کے معاملات، تو ان کو تکلیف پہنچائی گئیں، لیکن پھر وہ آزمائش کا وقت بھی گزرا، حتیٰ کہ شیب ابی طالب کا وقت بھی آیا، 3 سال یعنی سن نبوی جو ہے 10 سے 13 تک 3 سال بنو ہاشم کا مقاطعہ کیا گیا، سوشل اور اکنامیکل بائیکاٹ کیا گیا۔ یہ اسلام کے جتنے مراحل ہیں یہ صرف گفتگو کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ سوچنے کے لیے ہے۔ ہم جب یہ گفتگو کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے کن حالات میں اسلام کا پیغام عام کیا۔ پوری زندگی صادق اور امین، دشمن بھی آپ کی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کسی بھی معاملے کے لیے، نہ اپنی ذات کے لیے، نہ کسی اور معاملے کے لیے، نہ اپنے مفادات کے لیے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، صادق ہیں۔ اور حقیقت یہ کہ کائنات میں سب سچوں کے سردار میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم بعض اوقات اپنی ذات کے لیے، بعض اوقات اپنے مفادات کے لیے، کسی قسم کے بھی مفادات ہو سکتے ہیں، معاشی مفادات، سیاسی مفادات، ذاتی مفادات،
اس کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے، اہل بیت کرام علیہم رضوان نے، ان پاکیزہ ہستیوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کسی معاملے میں بھی۔ پھر امین، حقیقت میں اس کائنات میں تمام امانت داروں کے سردار حقیقی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہی ہیں، کہ ذاتی مخالف، آپ کے جانی مخالف کفار مکہ بھی، اگرچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف بھی پہنچاتے، اسلام سے دور بھی تھے، اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت بھی کرتے، لیکن زبان سے وہ یہ بات مانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ حتیٰ کہ ہجرت مدینہ طیبہ کے موقع پر کفار مکہ کی امانتیں کس کے پاس ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ پتہ چلا کہ ہم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں یا اپنے مفادات کے لیے بعض اوقات ان کا حوالہ دیتے ہیں، حقیقت میں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے تھی، ہم اس طرح پیروکار ہیں ہی نہیں۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے یا اسلام کے نام سے ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہو، وہاں ہم اپنی ذات کے لیے، اپنے مفادات کے لیے اسلام کا نام بھی لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم اسلام کی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں۔ جہاں ہمیں اسلام کی تعلیمات اپنانی ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ اپنانا ہوتا ہے، ذاتی طور پر، اجتماعی طور پر، معاشی طور پر، سیاسی طور پر، عسکری طور پر، اسلامی ممالک کے طور پر، بتائیے کہاں اسلام کی تعلیمات حقیقی معنوں میں مکمل طور پر نافذ ہیں؟ کہیں نہیں۔ اسلام کے مخالف معاملات ہیں وہ ممالک بھی جو بظاہر کہتے ہیں ہم اسلام اور اسلامی قوانین کو اپنانے والے ہیں، یا اسلامی جمہوریاں یا فلاں ہیں، یا اسلام کا نام لینے والے، ان ممالک میں بھی مندر بن رہے ہیں، ان ممالک میں بھی شراب نوشی کے اڈے ہیں، ان ممالک میں بھی سنیماز ہیں، ان ممالک کی معیشتیں بھی یورپ اور امریکہ IMF کے حوالے سے سودی معیشتیں ہیں۔ پاکستان کی سب سے پہلے بات کر لیجئے، چاہے ہمارے حکمران ہر قسم کے جتنے مرضی دعوے کرتے رہیں، لیکن کیا ہمارے ملک پاکستان کا معاشی نظام اسلام کے مطابق ہے؟ ہرگز نہیں، سودی نظام ہے۔ دعوے ہم جو مرضی کر لیں کہ ہم بڑے اسلام کے ماننے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، کوئی بھی، یا ریاست مدینہ استوار کرنے والے ہیں، حقیقی معنوں میں بالکل اسلام کے مخالف معاملات ہیں۔ لیکن ان عظیم ہستیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان ہستیوں نے اپنا سب کچھ، تن من دھن، جان مال اولاد، سب کچھ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر، اسلام کی خاطر، مسلمانوں کے دفاع کی خاطر قربان کر دی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، سوشل بائیکاٹ ہوا۔ اب اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر کوئی ہمارا دشمن ہے اور وہ ہمارا معاشی اور معاشرتی مقاطعہ کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو بالکل آئسولیٹ کر دیا جائے، الگ تھلگ کر دیا جائے۔ آج تو ہم ڈرتے ہیں نا، مسلمان اتنے قدرتی وسائل اور سارے معاملات ہونے کے باوجود، کہ پتہ نہیں ہم سودی معاملے سے دور ہوں گے یا فلاں سے دور ہو جائیں گے تو ہماری معیشت ختم ہو جائے گی، ہم کیسے کریں گے؟ فرانس کے ساتھ ہم معاملات ختم نہیں کر سکتے، امریکہ کے ساتھ IMF کے ساتھ ہم معاملات ختم نہیں کر سکتے، سودی معاملات ختم نہیں کر سکتے۔ ڈرتے ہیں ہم، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے سے ڈرتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات مبارکہ پر، اہل بیت کرام علیہم رضوان کی ذات مبارکہ پر 3 سال تک شیب ابی طالب میں سوشل اور اکنامیکل بائیکاٹ ہوا۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، آج تمام امت مسلمہ کے لیے سبق ہے، پاکستانیوں کے لیے بھی سبق ہے۔ کیا کہ اگر کوئی اسلام مخالف قوتیں ہیں، وہ جس طرح کا مرضی بائیکاٹ کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ پھر بنو ہاشم نے کیا کیا؟ ان میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ 3 سال تک درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا، روکھی سوکھی روٹی اگر مل جاتی تھی کھا لیتے تھے، ورنہ درختوں کے پتے، بعض کا چمڑے جو ہیں ان کو گیلا کر کے، اور اس طرح اس میں بچے بھی شامل تھے، اس میں خواتین بھی شامل تھیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کم سینی کے عالم میں، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کم سینی، کم عمر ہیں۔ اسی طرح دیگر
صحابہ کرام علیہ رضوان، ان کی ازواج، ان کی بیویاں، ان کے بچے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، آپ کا خاندان، تو 3 سال تک یہ صرف کہنا بہت آسان ہے، آپ تصور کیجئے 3 مہینے کسی کو بھوکا رکھا جائے، آپ 3 ہفتوں کی بات کر لیجئے، 3 دنوں کی بات کر لیجئے، کوئی رہ سکتا ہے بھوکا؟ تو کتنے ایمان کے کامل درجے پر یہ عظیم ہستیاں فائز تھیں۔ حقیقت میں ان واقعات سے ہمارے لیے یہ صرف سننے سنانے کے لیے نہیں، حقیقی معنوں میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہے کہ اگر مسلمانوں پر بھی ایسے معاملات آ جائیں تو پھر گھبرانا نہیں، پھر اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر، پھر اسلام کی خاطر، پھر مسلمانوں کی خاطر، پھر مسلمانوں کی عزت وقار کی خاطر، پھر اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی خاطر ہم نے صبر اور شکر کا مظاہرہ کرنا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے۔ ان 3 سالوں کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے کہ بھائی تم ہمیں اتنے پیسے دے دو، یہ روٹی دے دو، فلاں چیز دے دو، ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بھوک سے ختم ہو رہے ہیں، فلاں معاملہ ہو رہا نہیں۔ سب نے صبر کیا، بچے تھے، چھوٹے تھے، انہوں نے صبر کیا، خواتین اسلام انہوں نے صبر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ انہوں نے صبر کیا۔ یہ حقیقی معنوں میں ہمارے اپنانے کے لیے مثالیں ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شیب ابی طالب میں موجود تھے، آپ نے بھی صبر و شکر کا اظہار کیا۔ پھر مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کا معاملہ ہوتا ہے، یہ ساری ہستیاں ہجرت کرتی ہیں، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیتی ہیں اسلام کی خاطر، ریاست مدینہ طیبہ کی خاطر، اپنا کاروبار چھوڑ دیے، اپنی پراپرٹیز چھوڑ دی، اپنے گھر بار۔ بعض ایسے تھے صحابہ کرام خود چلے گئے، بیوی بچے نہ جا سکے، کچھ معاملات، کچھ مجبوریاں سسرال والوں نے نہ جانے دیا، اور بعض خاندان کے کچھ لوگ جاتے ہیں، کچھ ادھر رہ جاتے ہیں، عجیب و غریب معاملات تھے۔ کوئی ایسی بھی صحابیات کہ خود چلی گئیں، بچہ ادھر رہ گیا، یا ایک صحابی ادھر ہیں، بیوی اور بچہ ادھر ہیں، مکہ المکرمہ رہ گئے، صحابی رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ چلے گئے۔ ایسے ایسے معاملات پیش آئے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج اللہ رب العزت نے ہمیں ہر نعمت عطا فرمائی، لیکن ہمیں قدر ہی نہیں، ہر چیز کو، ہر نعمت کو ضائع کر۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کرتے ہیں، غزوہ بدر میں سب سے آگے رہتے ہیں۔ ابو عامر راہب فاسق جو ہے وہ مکہ مکرمہ والوں کی جانب سے، یعنی کفار مکہ کی طرف سے آتا ہے، اور عتبہ شیبہ یہ آتے ہیں، تو کون ان کو سر قلم کرتے ہیں؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان ان کفار کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ حالانکہ ان میں اپنے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں بعض کے، کسی کا والد ہے، کسی کا ماموں، کسی کا چاچو، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، لیکن جو سامنے آیا یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، میرا چچا ہے، میرا ماموں ہے، میرا خالو ہے، فلاں نہیں، رشتوں کو نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر، اسلام کی خاطر، مسلمانوں کے دفاع کی خاطر ان کا قلع کما کر دیا، واصل جہنم کر دیا، گردنیں اتار کر پھینک دی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم بالخصوص غزوہ بدر کے ہیروز میں شامل ہیں، تمام صحابہ کرام شامل ہیں، لیکن خاص طور پر انہوں نے سب سے زیادہ کفار مکہ کو واصل جہنم کیا۔ اسی وجہ سے ولید، عتبہ وغیرہ ان کو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے واصل جہنم کیا، تو پھر جو ان کے دیگر رشتہ دار تھے، کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بھائی ہے، بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، یہ سب کفار مکہ جو ہیں اب انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اور چونکہ غزوہ بدر میں غالباً 70 کفار مارے گئے، 70 ہی قیدی بنا لیے گئے، تو اب جتنے کفار مارے گئے تھے، واصل جہنم ہوئے تھے، ان کے رشتہ دار، چاہے وہ عورتیں تھیں اور بالخصوص مرد، انتقام کی آگ میں وہ جل رہے تھے، اور چاہتے یہ تھے کہ ہم جلد سے جلد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مسلمانوں سے، صحابہ کرام علیہ رضوان سے بدلہ لے لیں۔ 2 ہجری رمضان المبارک، 17 رمضان المبارک غزوہ بدر پیش آیا، حق و باطل کا پہلا معرکہ۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت اختیار کرنے والے جانثار ساتھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ کفار کے مقابلے میں سخت ترین ہیں۔ اشداء علی الکفار، کفار سے ڈرنے والے نہیں، معاذ اللہ ان سے لڑنے والے ہیں، ان کے مقابلے میں سینہ سپر ہونے والے ہیں، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے،
جذبہ جہاد اور جذبہ شوق شہادت کے ساتھ لڑتے ہیں اور اپنی جان اسلام کی خاطر قربان کر دیتے ہیں۔ یوں ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں پہلے مارکے میں فتح و نصرت عطا فرمائی۔ کفار، 1 سال ابھی گزرا تھا، کفار دوبارہ 3 ہجری شوال المکرم میں پھر مسلمانوں سے اپنی دانش میں بدلہ لینے کے لیے مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ میدان احد میں آ کر پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو لے کر نکلتے ہیں، 700 صحابہ کرام، 300 منافقین عبداللہ بن ابی کے ساتھ وہ واپس پلٹ جاتے ہیں، پیچھے 700 صحابہ کرام علیہم رضوان رہ جاتے ہیں۔ اور اس موقع پر ہندہ، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، نہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نہ ہندہ، تو اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے وحشی، جو بعد میں مسلمان ہوئے، ابھی مسلمان نہیں، وحشی کو تیار کیا کہ تم نے بالخصوص سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا ہے، تو اس کے بدلے میں تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ اب وحشی جو ہے یہ نیزہ ہاتھ میں ہے، ویسے غزوہ احد میں کوئی لڑائی میں یہ شامل نہیں، صرف ایک ہی مقصد ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا ہے۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں بھی کشتوں کے پشتے لگا رہے ہیں، کفار کو واصل جہنم کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس موقع پر وحشی نے ایک موقع دیکھا، اس کی نظر میں آیا، تو اس نے موقع وہ غنیمت جانتے ہوئے نیزہ جو تھا، چونکہ یہ ماہر نشانہ باز وحشی تھا، تو وہ نیزہ مارا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ناف میں سے لگتا ہوا آپ کی پشت مبارکہ سے پیچھے نکل آیا۔ اس دوران بھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، جو اسد اللہ ہیں، اسد الرسول ہیں، اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر ہیں، لڑ رہے ہیں میدان احد میں، ابھی بھی کفار کو واصل جہنم کرتے جا رہے ہیں، بالآخر زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر آ جاتے ہیں اور پھر شہادت کا مقام پا لیتے ہیں۔ اور جب شہادت کا مقام پاتے ہیں تو پھر ہندہ جو ہے، روایات میں ہے کہ جیسے کفار مسلح کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان کا سینہ چاک کیا اور آپ کے کلیجے مبارکہ کو چبایا گیا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پھوپھی جان ہیں، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ معذرت ناظرین سامعین، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، الحمدللہ، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو ہمشیرہ ہیں، وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسد مبارک کے قریب جانا چاہتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرماتے ہیں کہ یہ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہیں کہ میں کسی قسم کے کوئی جزا فضا نہیں کروں گی۔ تو پھر سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ اپنے بھائی، پیارے بھائی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک دیکھتی ہیں، کیسے یہ شیر تھے کہ جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر لڑتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں نچھاور کر دیا کرتے تھے۔ اگرچہ سامنے والے جو دشمن تھے وہ رشتہ داروں میں شامل تھے، قریش میں سے تھے، لیکن چونکہ وہ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے، اس لیے وہ رشتہ ناطے ان کے ساتھ کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ سب سے بڑا رشتہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، ایمان کا رشتہ، محبت کا رشتہ، عشق کا رشتہ، جانثاری کا رشتہ، جو ان صحابہ کرام نے جس کو نبھایا، بالخصوص سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے حفیظ جلندری علیہ رحمہ نے کہا تھا، پاکستان کے قومی ترانے کے خالق، کہ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، اور جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ کہ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان تو ایسی ہستیاں تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے کہ سمندروں میں، دریاؤں میں گھوڑے لے جاؤ، کود جاؤ، تو کود جایا کرتے تھے، اور نعرہ تکبیر لگاتے تو دشمن پر حاوی ہو جاتے۔ اور پھر یہ وہ ہستیاں ہیں
ان کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہی شیوا تھا، یہی شعار تھا کہ انہیں اپنی جان کی کبھی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ فرماتے ہیں نا کہ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کو خواتین مصر نے دیکھا تھا تو پھلوں کی بجائے اپنی انگلیوں پر چھریاں چلا بیٹھی تھیں، یہاں پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حسن و جمال کو دیکھا مردان عرب، شیران عرب صحابہ کرام علیہم رضوان نے، اور ظاہری حسن و جمال کو دیکھا جو 70,000 پردوں میں ہے، تو اپنے سر کٹاتے ہیں، یعنی اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں صرف نام پر۔ وہاں حسن و جمال، یہاں صرف نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے سر تک کٹا دیتے ہیں۔ وہاں صرف یہ تھا کہ انگلیاں کاٹی گئیں، یہاں تو اپنی جانیں نچھاور کر دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت، رفعت اور شان ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے چچا جان، جب ان کی شہادت ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایسے اعزاز سے نوازا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ اللہ کے بھی شیر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی شیر ہیں، اور پھر ایک موقع پر یہ بھی فرما دیا کہ یہ سید الشہداء ہیں، تمام شہیدوں کے سردار ہیں، اور فرمایا کہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما یہ اور وہ بندہ مومن جو جابر ظالم سلطان کے سامنے، بادشاہ کے سامنے، حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اور بدلے میں وہ حکمران اسے شہید کروا دے، فرمایا یہ تمام شہیدوں کے سردار ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں شہیدوں کے سرداروں کی صف میں اٹھائے گا۔ تو سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، کاشف الکربات، والی بطحہ، امیر طیبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 احد کے صحابہ کرام علیہم رضوان جو شہداء تھے ان کا جنازہ ادا فرمایا۔ ہر موقع پر، ہر بار ساتھ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا بھی جنازہ ادا کیا گیا، یعنی 70 مرتبہ یہ اعزاز عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 مرتبہ اور بعض روایات کے مطابق 71 مرتبہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا ہے۔ اتنی دعاؤں سے، اتنی رحمتوں سے، اتنی محبتوں سے نوازا اپنے پیارے چچا جان سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو۔ اور پھر آپ کا مزار مبارکہ آج بھی دامن احد میں، احد پہاڑ کے دامن میں ہمارے لیے برکتوں کا محور و مرکز ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام خانوادہ، تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ، تمام شہزادے شہزادیاں، بالخصوص سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اسی طرح تمام عظیم ہستیاں، بالخصوص سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، یہ ایسی ہستیاں ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کہ ان کے وسیلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ دعا مانگیے، ان کا وسیلہ پیش کیجئے، پھر دیکھیے آپ کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ ان کی بارگاہ میں حاضری دیجئے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیجئے، ان کا وسیلہ پیش کیجئے، آپ کی دعائیں مستجاب ہوں گی۔ یہ مجرب عمل ہے، یہاں بیٹھے ان کا وسیلہ پیش کیجئے ان تمام ہستیوں کا، پھر دیکھیے آپ، اور ان ہستیوں کی بارگاہ میں ہدیۃً عقیدۃً کچھ نہ کچھ پڑھ کر پیش کیجئے، پھر دیکھیے آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ ان ہستیوں کا جذبہ ایسا تھا کہ کہا جا سکتا ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، اور فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان جیسا جذبہ ایمانی حاصل ہو جائے، اس کا تھوڑا سا حصہ بھی مل جائے، ان کی حقیقی اور سچی پیروی کرنے والے بھی ہم بن جائیں، تو پھر فضائے بدر کی طرح جیسے میدان بدر میں فرشتے اترے تھے مدد کے لیے، تو آج بھی مسلمانوں کی مدد کے غیبی اسباب بالکل پیدا ہو سکتے ہیں اگر مسلمان حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے پیروکار سچے معنوں میں بن جائیں، اسلام کی حقیقی تعلیمات پر ایمان لانے والے اور حقیقی تعلیمات پر چلنے والے بن جائیں، تو پھر دیکھیے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان پھر آج کی طرح پستی کا شکار رہیں، مغلوب رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مواقع پر اس طرح کے فرامین مبارکہ ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک موقع پر یہ بھی فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم سستی مت دکھاؤ، کاہلی مت دکھاؤ، سست مت بنو، پیچھے مت رہو، اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں اسلام کی خاطر میدان جہاد میں نکلو، جہاں جہاں تمہاری ضرورت ہے اسلام کی خاطر جہاد کرو، ولا تحزنوا، اور غم زدہ بھی مت ہو، پریشان بھی مت ہو، وانتم الاعلون، تم غالب آ جاؤ گے، تمہیں ہی فتح و نصرت ملے گی، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر حقیقی مومن ہو، سچے مومن ہو۔ ہم سچے ایمان والے تو بنے، میں آپ ہم سب اپنا جائزہ لے لیں، ہم ایمان کے کس درجے پر کھڑے ہیں؟ کیا ہم اور بالخصوص جو بھی پوری دنیا میں مسلمان جن کے پاس طاقت ہے اور جن کی ذمہ داری ہے کہ کشمیر، فلسطین، شام، عراق، دیگر ممالک کے مسلمانوں کی وہ حقیقی عملی معنوں میں مدد کر سکیں، تو ہم دیکھیں کیا ہم حقیقی معنوں میں اس جذبے سے معمور ہیں؟ کیا ہمارا جذبہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرح ہے کہ صرف اسلام کی خاطر، اپنے ذاتی مفادات اور معاملات کی خاطر نہیں، صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں کی خاطر، صرف اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہونے کی خاطر کیا ہم ان مسلمانوں اور کی مدد کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں؟ ہمیں دیکھنا چاہیے ہم ایمان کے کس درجے پر فائز ہیں۔ کیا ہم صرف اسلام کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ کیا ہم اسلام کا نام صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا حقیقی معنوں میں ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بھی ہیں اور ان عظیم ہستیوں کا نام صرف ہم رسماً لیتے ہیں؟ نہیں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان ہستیوں کے کارہائے نمایاں بھی ہمیں پتہ چلیں، ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ چلے، نوجوانوں کو پتہ چلیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے شرعی دائرے میں رہتے ہوئے اسلام کی ان تعلیمات پر ہم عمل پیرا ہونے والے بھی بن جائیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو، ہمارے تمام اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ کامل ایمان عطا فرمائے اور اسلام کی حقیقی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور پھر انہی کے ماننے والے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ، سلطان نور الدین زنگی علیہ رحمہ، سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ، محمد بن قاسم علیہ رحمہ، ان جیسے لوگوں جیسا جذبہ عطا فرمائے، ان جیسے ہمیں حکمران عطا فرمائے، آمین۔ اور اسلام کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ وجہ کمال عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران جوائن کیا میں رمضان صاحب نے جھنگ سے، کہتے ہیں لقمان صاحب آپ کو خصوصی سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور لسنر نام نے لکھا، کہتے ہیں کہ السلام علیکم، پڑھائی میں دل لگانے کے لیے کوئی دعا بتا دیں۔ ایک تو آپ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھا کریں۔ دوسرا ربی زدنی علما، یہ دعا کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ احسان الہی صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں میرا کام کرنے کو دل نہیں کرتا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی، جو لوگ جاب کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں، انشاءاللہ آپ کا کام کرنے کو دل کرے گا۔ ایک دوسرا، آپ باوضو رہیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اللہ کو یاد کریں، یا رزاقو یا رزاقو، اور درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ آپ کام کرنے والوں کے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، بڑے بزرگوں کے ساتھ، اور جو جابز وغیرہ کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ کو وہ آپ کے دل میں شوق پیدا ہوگا۔ جب عام لوگوں کے ساتھ جو خود اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان جیسے ہو جائیں گے۔ یہ صحبت کا، کمپنی کا بہت اثر ہوتا ہے۔ عمران صاحب ہیں مامو کانجن سے، نظر کے حوالے سے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، یا نورو یا نورو، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ اسمت سرما جو ہے اس کا انتظام کریں،
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ اسد عبداللہ قادری چشتی صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے خواب کا ذکر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ خواب بیان نہ کیجیے، تعبیر بتا دیجیے۔ جی مردوں کے حوالے سے بالکل ٹھیک ہے، عورتوں کے حوالے سے یہ ہے کہ چاہے پیر صاحب ہوں وہ ان کے لیے غیر محرم میں شامل ہیں، ان سے پردہ کریں گی خواتین، اور ان کے جسم کو بھی ٹچ نہیں کر سکتی، نہ ہی پیر صاحب اب کسی مریدنی کے جسم کو ٹچ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی بے پردگی والا معاملہ ہوگا۔ بالکل جو شریعت اسلامیہ نے حدود قائم کی ہیں ان حدود کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اگر کوئی نام نہاد پیر ایسا کرتے ہیں تو وہ پیر ہی نہیں ہیں، وہ جعلی پیر میں تو انہیں کہوں گا۔ تو بس ویسے یہ ہے کہ اگر کوئی عالم دین جو ہیں وہ پیر ہیں، پیر کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اخلاص کے ساتھ راستہ دکھائے، شریعت کی بات بتائے، شریعت کی طرف گامزن کرے لوگوں کو، یہی پیر ہے۔ پیر کوئی یہ نہیں کہ خاص کوئی کرامتیں ہی دکھانے والے وہ پیر صاحب ہوتے ہیں، یا کسی کے بارے میں بد دعا کرنے وہ پیر صاحب ہوتے ہیں، نہیں۔ ایسے تو جعلی پیر ہوتے ہیں جو بعض اوقات کالا جادو کر رہے ہوتے ہیں، یا لوگوں کے گھروں میں مختلف معاملات کے لیے غلط تعویذ یا اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ جعلی پیر ہیں۔ اصل پیر وہ ہوتا ہے جو خود بھی باشرہ ہو، شریعت کا عامل ہو، شریعت پر عمل پیرا ہونے والا ہو، اخلاص والا ہو، اور جو دوسروں کو بھی شریعت ہی کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو، یہی پیر ہیں حقیقت میں۔ اور جو پیران عظام ہوتے ہیں یہ علماء کے شاگرد ہوتے ہیں، اور جو علماء ہوتے ہیں وہ حقیقی پیران عظام کے مرید ہوتے ہیں۔ تو بہرحال بظاہر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صحیح خواب ہے، بس وہ جو خواتین والا معاملہ ہے وہ میں نے عرض کر دیا۔ نورین صاحب ہیں، یہ فیصلہ آباد سے، کہتی ہیں السلام علیکم، کہتی ہیں پریگننٹ ہوں، طبیعت خراب رہتی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی ایک تو آپ لیڈی ڈاکٹرز جو ہیں ان سے رابطہ کریں اس حوالے سے، طبیعت کے حوالے سے، وہ بھی ضروری ہے چیک اپ وغیرہ۔ دوسرا میں وظیفہ بتا دیتا ہوں، ایک تو یا سلامو آپ پڑھ سکتی ہیں صحت اور سلامتی کے لیے، دوسرا یا باری یا خالقو یا باریعو یا مصورو، یا خالقو یا باریعو یا مصورو، یہ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ عثمان ظفر صاحب ہیں، کہتے ہیں انکل جی سلامت رہیں۔ جی شکریہ آپ کا۔ کہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ قرآن پاک میں صبر کی کتنی اقسام ہیں، یا صابر کی؟ جی صبر سادہ معنوں میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش یا پریشانی آئی ہے تو اس پر واویلا نہ کریں، شور نہ مچائیں، بلکہ راضی برضا رہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا پر اس وقت بھی خوش رہیں۔ اب وہ مختلف ہیں، مثلا سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے، جان مال کی کمی سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، پھلوں کی کمی سے یعنی خوراک کھانے پینے کی کمی سے آزماتا ہے، خوف سے آزماتا ہے، اموال کی کمی ہے، نفس کی کمی ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو صبر کے مختلف درجات اولیاء کاملین نے اس کو بیان کیا ہے کہ سب سے عام درجہ تو یہی ہے کہ اگر آزمائش اور پریشانی آئے تو پھر واویلا نہیں کرنا، شکوہ شکایت نہیں کرنی، اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ اس سے آگے بھی ہیں اولیاء اللہ کے مقامات، کہ ان کی اولاد بھی چلی گئی، بعض اوقات بڑے بڑے عجیب معاملات ہوئے، شہدائے کربلا کو دیکھ لیجئے، لیکن جزا فضا نہیں کی، شور نہیں مچایا، ہر معاملے میں صبر کا اظہار کیا، اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ تو بہرحال مختصراً میں نے عرض کر دیا۔ ایک اور لسنر نے وسوسے کے حوالے سے وظیفہ پوچھا، ایک تو باوضو رہنا، دوسرا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو کثرت سے پڑھیں اور استغفار کی کثرت کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ نور العین صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور خواب میں مردے کو زندہ دیکھنا اور بڑے درخت دیکھنا اور نیچے سے ان کی شاخیں توڑنا کیسا ہے؟ جی درخت دیکھنا برکت کا عمل ہے، کوئی اس میں حرج نہیں۔ مردہ کا زندہ دیکھنا اس کی بہتری کی دلیل ہے۔ اسی طرح امرود کا درخت آپ نے کہا کہ دیکھا، تو امرود کے درخت سے عام طور پر عجمی آدمی مراد ہوتا ہے۔ بہرحال مجموعی طور پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اچھا آپ کا خواب اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ صدقہ خیرات کا انتظام ویسے بھی کرنا چاہیے، ان معاملات میں بھی کرنا چاہیے۔ ارشد صاحب ہیں سانگلہ ہل سے، کہتے ہیں کہ میرے والدین ہیں، اگر میں ان کے پاؤں چومتا ہوں تو کیا یہ شرک میں تو نہیں آتا؟ نہیں، یہ کسی طرح بھی شرک میں نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تو جسم سے پاک ہے، کہ اللہ کے بھی کوئی پاؤں چومتا ہے تو بالکل شرک میں نہیں ہے۔ یہ تعظیم ہے والدین کی، ان کے ہاتھ بھی چومے جا سکتے ہیں، پاؤں بھی چومے جا سکتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمانے والا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے عائشہ صاحبہ فیصل آباد سے، کہتے ہیں پڑھائی میں دل لگنے کا وظیفہ اور سبق یاد کرنے کا۔ 2 وظیفے میں نے پہلے عرض کیے ہیں، ربی زدنی علما دعا کے طور پر، اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ دایاں ہاتھ سر کے دائیں جانب رکھ کر یا قویو یا قویو یا قویو یہ پڑھیے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حافظہ قوی فرما دے گا۔ آج مجھے سبق یاد کرنے کا بیسٹ وقت کون سا ہے؟ جی جب بالکل شور نہ ہو، سکون ہو، ذہن باقی چیزوں سے خالی ہو، اس میں خاص طور پر وہ تہجد کا وقت بھی ہو سکتا ہے، وہ فجر کی نماز کے بعد آپ تلاوت بھی کیجئے، اس کے بعد پھر اپنا سبق بھی یاد کر لیجئے۔ یہ 2 اوقات بالخصوص، اور رات میں بھی عشاء سے پہلے بہتر یہی ہے، عشاء سے پہلے، کیونکہ عشاء کے بعد زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جتنا جلدی سو لیا جائے، لیکن اگر تھوڑے سے وقت کے لیے آپ سبق یاد کرنا چاہتی ہیں تو کر بھی سکتی ہیں۔ تو یہ چند ایک اوقات ہیں جب بالکل سکون ہو، شور نہ ہو، ذہن دیگر سوچوں سے خالی ہو۔ ان کے علاوہ شہباز صاحب کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں ہاؤ آر یو؟ آئی ایم اوکے، آئی ایم فائن۔ کہتے ہیں پروگرام از ویری نائس، تھینک یو ویری مچ۔ کہتے ہیں کہ یو مے لیو لانگ، یو مے آلسو لیو لانگ۔ تمام آپ کو بھی، دیگر تمام ویورز اور لسنرز کے لیے بھی یہی دعائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا